تعالی یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی کا سامنا ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں اگر آپس میں بڑھتی جا رہی ہیں، رنجشیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، ہماری جائیداد پر، ہماری پراپرٹی پر، ہماری زمینوں پر اگر قبضہ کر لیا ہے، ہمیں اپنا جائز حق نہیں مل پا رہا، یا آپس میں ذہنی ہم آہنگیاں نہیں بن پا رہی اور آپس میں ذہن نہیں مل پا رہے، یا اس کے علاوہ کاروبار میں اگر بندشیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے، کاروباری حوالے سے اگر مسائل کا شکار ہیں، جاب کے لیے کہیں جاتے ہیں وہاں بات نہیں بن پاتی، حصول روزگار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، آمدنی میں اگر برکت نہیں ہے، تنگ دستی کے معاملات میں اگر گھرے ہوئے ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اور الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ استخارے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی نیا کام آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کی ابتدا کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ میرے لیے کیسا رہے گا، تو اس کے لیے بھی بالکل آپ استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں، اور مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اولاً ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور سلسلے میں اچھی اچھی نیتیں بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ اللہ عز و جل کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس سے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حسب حال کچھ نیتیں میں بھی بڑھا لیتا ہوں، آپ بھی نیتیں بڑھا لیں تاکہ اللہ عز و جل کی رحمت سے ہمارا ثواب پڑ جائے۔ تو اولاً یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے، مکمل توجہ کے ساتھ سنیں گے، جو روحانی علاج بیان کیے جائیں گے، جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کریں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں تمام ہی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمتن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، اوراد و وظائف، روحانی علاج اور بہت سارے علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا، اور مدنی پھول بھی انشاءاللہ عز و جل سننے کو ملیں گے، سیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں پر استقامت عطا فرمائیں اور ہمیں ہر نیک و جائز کام سے قبل مزید اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کا سلسلہ بھی ہوا۔ آئیے اب بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد ندیم ہے، میری والدہ کا نام راشد ہے۔ میرے گھر میں ایک برکت نہیں ہے، تو کام پہ کرتا ہوں کو پیسوں کا پتہ نہیں لگتا، ہاں استخارہ کر کے بتا دیں۔ گھر میں برکت نہیں ہے، پیسوں کا پتہ نہیں چل پاتا، یہ اکثریت کو شکایت رہتی ہے کہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر مہینے کے آخر میں ایسے ایام آ جاتے ہیں کہ دوسروں سے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محتاجی سے، تنگ دستی سے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرمائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آمدنی میں برکت کا بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، آپ کو بھی ہم بتائیں گے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے، اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، کچھ کالز مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کالز چلا دیجیے گا۔ میری بہن کا نام ہے سائرہ بی بی اور امی کا نام ہے زرخاتو۔ یہ ان کے بالیں بالکل زیادہ گرتے ہیں، صرف بالیں گرتی ہیں۔ سر کے بال گرتے ہیں، یہ بھی اکثریت کو شکایت رہتی ہے، ایک تعداد ہے کہ جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ سر کے بال گرتے ہیں، بال کمزور ہو گئے یا گنج پن کا معاملہ ہو گیا ہے، سر کی جلد کمزور ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل بہت پیارا روحانی علاج ہے انشاءاللہ، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد ریاض بات کر رہا ہوں، مجھے کام نہیں ملتا، وہاں کا نام ہے ٹینا بی بی، استخارہ کر کے مجھے بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل کام نہیں ملتا، اللہ عز و جل آسانی فرمائے، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام آصف ہے، میری چھوٹی بہن ہے رابعہ بی بی، والدہ کا نام نعمت بی بی۔ کچھ دیر سے نا کچھ عرصے سے اس کی خواب میں قبرستان آتا ہے، وہ بیمار رہتی ہے، استخارہ کروانا تھا، برائے مہربانی استخارہ کرو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں قبرستان نظر آتا ہے، تو اب استخارے کا آپ نے فرمایا تو بہرحال سمجھ نہیں پایا میں، تو اچھا بیمار بھی رہتی ہیں آپ نے کہا نا، انشاءاللہ عز و جل چلیں استخارہ بھی کرتے ہیں اور اس حوالے سے روحانی علاج ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی رکھیے گا، اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھا کیجئے، جو روحانی علاج بتایا جائے، جو وظیفہ بتایا جائے تو تحریر فرما لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اگرچہ وہ معاملہ کسی کے اور کے ساتھ ہے، لیکن اگر اسی سے ملتا جلتا مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ہے، مثال کے طور پر آپ کو بھی اگر ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں یا کام کے معاملات میں مسائل ہیں، کام نہیں مل پا رہا، جاب نہیں مل پا رہی، تو اس روحانی علاج پر بالکل ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو اولاً ہم روحانی علاج معلوم کرتے ہیں اور پھر اس دوران انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے اور پیسوں کا بھی پتہ نہیں چل پاتا، کہاں سے آ رہے ہیں کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ جی تو بتائیے کوئی ایسا وظیفہ روحانی علاج ارشاد فرمائیے کہ پیسہ رکا رہے، برکت رہے اس کے اندر۔ انشاءاللہ جی عرض کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کے رزق میں جو بے برکتی ہے اس کو دور فرمائے اور آپ کے رزق میں خوب برکت ہو۔ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 27 کے اوپر رزق میں برکت کا بے مثال وظیفہ، اس کو آپ سماعت بھی فرما لیجئے، ہو سکے تو اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے طلب فرما کر اس کا مطالعہ بھی فرما لیجئے۔ صفحہ نمبر 27 چڑیا اور اندھا سانپ۔ بعد نماز فجر اول آخر 14 مرتبہ درود شریف اور پھر یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام 1400 بار پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل کبھی رزق میں برکت سے محرومی نہ ہوگی، بلکہ اللہ عز و جل کی رحمت سے اس کی نسلیں بھی روزی کی کثرت کے سبب شاد کام رہیں گی۔
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کے رزق میں بھی برکت دے اور آپ اس روحانی علاج کے اوپر عمل کیجیے. جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے اس کی نسلیں بھی روزے کی کثرت کے سبب شاد کام رہیں گی. تو آپ اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں برکت ہوگی. ماشاءاللہ. اور دوسرا اپنا اگر صدقہ بھی ہم نکالیں نا، کہ صدقہ مدنی چینل کے ناظرین بلاؤ کو ٹالتا ہے، مال میں برکت پیدا کرتا ہے، مال ہلاک ہونے سے محفوظ رہتا ہے، یا جن کی آمدنی ایک مخصوص ہے نا، ایک لمیٹڈ ہے، تو جب بھی تنخواہ ملے، سیلری ملے یا اجارہ ملے تو کوشش کرنا چاہیے کہ اولاً اس میں سے حسب توفیق جو بھی حیثیت ہے ہماری، اگر ہم ایک تعداد فکس کر لیں کہ میں نے ہر مہینے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے، اپنے گھر والوں کا، بچوں کی والدہ کا کچھ نہ کچھ صدقہ اللہ عز و جل کی راہ میں دینا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کی اس آمدنی میں برکت رہے گی اور ایسی بے پناہ برکتیں آپ کو نظر آئیں گی، اور الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو جبھی نظر آئیں گی. اور ذہن نصیب صدقہ جیسے ہم دیتے ہیں نا، تو اس میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعہ رسائل ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی رسائل ہیں، حسب توفیق یہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما کر خرید کر آگے تقسیم رسائل کا سلسلہ جاری رکھیں. اس طرح علم دین بھی پھیلے گا، ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ بھی بنے گا، اور اللہ عز و جل کی رحمت سے ہمیں خوب ثواب حاصل ہوگا اور ہمارے مال میں بھی برکت رہے گی. ایک مدنی بہار بھی ہے، ایک اسلامی بھائی نے اس طرح اپنی مدنی بہار سنائی تھی کہ پہلے میں مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی میری ختم ہو جایا کرتے تھے پیسے نا، پھر آخری دنوں میں کچھ ایسے ہوتے تھے معاملات کے دوسروں سے قرضہ لگنے پڑتا تھا. ہوا یہ کہ الحمدللہ عز و جل انہوں نے اپنا یہ معمول بنایا کہ جب بھی انہیں سیلری ملتی، تنخواہ ملتی، تو الحمدللہ وہ عز و جل راہ خدا عز و جل میں خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اپنا صدقہ نکال دیا کرتے تھے. تو الحمدللہ عز و جل بقول ان کے کہ پورا مہینہ الحمدللہ عز و جل عافیت کے ساتھ گزر جاتا ہے. بڑی برکتیں ہیں اس کی اور فائدہ بھی حاصل ہوگا. اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کریں، نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے، نہ کہ مال جمع کرنے کی. ضمناً انشاءاللہ عز و جل دنیاوی مقاصد بھی پوری ہوں گی، برکتیں بھی اس کی حاصل ہوتی رہیں گی، اور جو حدیث پاک میں حکم ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کا جو حکم دیا گیا ہے، اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم جو دیا گیا، اس پر عمل کرنے کی نیت ہو، حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں حاصل. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سہولت مل جائے کسی کو نا کہ اس حوالے سے کہ صدقہ نکالیں کیسے، تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے ایک باکس ٹائپ کا نا ایک ڈبہ بنایا ہے، اس پہ گھریلو صدقہ لکھا ہوا ہے. اس کو اگر گھر کے اندر رکھیں گے نا، ہاں ماشاءاللہ یہ مدینہ بہت پیارا ہے، تو یہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں. گھریلو صدقات باکس یا مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما کر یا الحمدللہ آپ اپنے گھروں میں رکھیں اور روزانہ صبح کچھ نہ کچھ صدقہ یہ ڈال دیا کریں، اور پھر جب بھر جائے، مکمل ہو جائے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں آپ جمع کرا دیں. جی انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں، ان کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، جھڑتے ہیں بال. یہ بھی اکثریت کو شکایت رہتی ہے کہ بال میں گنج پن ہو جاتا ہے، سر کے بال گرنے ہو جاتے ہیں. اچھا، اسلامی بھائیوں کے بعض اوقات داڑھی کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا تیل وغیرہ یا کوئی ہے روحانی علاج؟ اس کا روحانی علاج بھی الحمدللہ عز و جل میں شیخ طریقت امیر سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 36 پر تحریر فرمایا ہے. تو ہو سکے تو اس رسالے کو بھی، بہت پیارا رسالہ ہے، بہت پیارا رسالہ ہے. اس میں کم و بیش 78 روحانی علاج اس میں بیماری کے حوالے سے موجود ہے. یہ رسالہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے طلب فرما سکتے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 36 پر یہ روحانی علاج گنج پن کے حوالے سے موجود ہے. سر کے بال جھڑنے کا روحانی علاج، باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر لیجئے. روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجئے. کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. داڑھی کے بال جھڑتے ہوں تو اس کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے. اچھا، دونوں کے لیے ماشاءاللہ، دونوں کے لیے الحمدللہ. تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا
اس کا روحانی علاج، ان کے سر کے بال جھڑتے ہیں، اسی طرح اگر اسلامی بھائیوں کی داڑھی کے بال کمزور ہیں، بال گرتے ہوں، تو اس دونوں اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ امیر سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، تو یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات آپ سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے ریاض بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کام نہیں ملتا، استخارہ کر کے بتائیں کیا معاملہ ہے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا ریاض بھائی، استخارے میں آپ کے ساتھ فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کوشش اپنی جاری رکھیں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع اختیار کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ وظیفہ اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، 300 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو حلال اور آسان روزگار نصیب ہوگا، اور آپ کے رزق میں برکت بھی رہیں گی، اور کام ملنے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں بھی اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ تعویذات طاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ فرمائیے، ان آزمائشوں کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے اپنی چھوٹی بہن کے حوالے سے کہا تھا کہ خواب میں ایک تو ان کو قبرستان نظر آتا ہے اور بیمار بھی رہتے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بیماری کا ہی معاملہ آ رہا ہے، اسے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی عملیات بندش اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، اور اللہ عز و جل کی رحمت سے جلد انشاءاللہ طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ وظیفہ سماعت فرما لیجئے، جن کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں اور برے خواب نظر آتے ہوں، یا جو خواب میں ڈر جاتے ہوں، ہوتا ہے نا بعض اوقات اچانک رات کے وقت گھبرا پر اٹھ جاتے ہیں، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیتے ہیں، برا خواب نظر آ جاتا ہے، تو ایسے کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبروں یا متکبروں یا متکبروں، یہ 21 مرتبہ پڑھ کر پھر سو جایا کریں، انشاءاللہ عز و جل برے خواب، ڈراؤنے خواب نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، یہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بہترین تصنیف ہے، مدنی پنسورہ، تو اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ مقید نام ہے، کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، وہ آئی سی یو میں، اس کے آکسیجن لگا ہوا ہے، اس کے حق میں دعا کروانی ہے بس۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، آئی سی یو میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خاک مدینہ کے صدقے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی بغیر آپریشن کے شفا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمت رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، مایوس نہ ہوں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو کیا ہو، شفا دینے والی ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی، اللہ چاہے گا تو شفا حاصل ہوگی۔ دعائے خیر کرتے رہیں، 1.25 لاکھ مرتبہ کوشش کر کے گھر میں یا سلاموں کا ختم یہ جاری کروائیں، یا سلام یا سلام، گھر کے افراد اور جو ہاسپٹل میں ہیں، جو مریض کے ساتھ ہیں، وہ بھی وقتاً فوقتاً یا سلام یا سلام یا سلام یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کا وہ بیمار تندرست ہو جائے گا اور شفا نصیب ہوگی، بیماریوں کے معاملات سے نجات حاصل ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ گھر کا کوئی فرد اگر مدنی قافلے میں سفر کر کے مریض کی صحت یابی کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں بھی حاصل ہوگی۔ نیت فرما لیجیے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا ایک استخارہ کروانا ہے، میرے ایک رشتہ دار ہے، ان کی بچی ہے، تو وہ عجیب سی اس کی کیفیت ہے، روتی رہتی ہے اور ڈر لگتا ہے، تو اس کا استخارہ کروانا ہے۔ نام اس کا ہے سمینہ بی بی اور اس کی والدہ کا نام ہے نشاط انجم۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ عبدالغفار اور والدہ کا نام سلیمہ بی بی ہے، کام کی بہت پریشانی ہوئی ہے، قرض سر پہ بہت زیادہ ہے، اس لیے میں استخارہ کروانا، کیا کوئی نظر آئے یا کوئی بندش ہے؟
اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. عبدالغفار بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام منظور حسین. یہ بتائیں ہمارے گھر میں کچھ جو ہے نا وہ شیطان اور جنات کا سایہ ہے اس کا اور میں بھی ڈر جاتا ہوں, میرا بیٹا میری بیٹی میری وائف بھی رات کو ڈر جاتی ہے. پلیز اس کا کوئی روحانی علاج اور کوئی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ ہم کو بتائیں گے اور ایک عمل بھی بتائیں گے جنات سے حفاظت کا, وہ اپنے گھر میں کرنا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. شریر جنات کے شر سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. اگلی کال چلا دیجیے. میں یہ والی سے مشتاق عرض کر رہا ہوں. میری سسٹر ہے مسیت بیگم, اس کا نام ہے, والدہ کا نام نظر خیلا ہے. تو ان کو پھیپھڑے میں جو ہے نا وہ کینسر کا مسئلہ ہے, اس کے لیے استخارہ کروانا ہے. تو روحانی علاج بھی بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی کینسر جیسے موذی مرض سے شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے. آج ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا اپنے ساتھ, جو وظیفہ روحانی علاج کینسر سے حفاظت کا آپ کو بتایا جائے تو تحریر فرما لیجیے گا. اچھا, ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی, روحانی علاج معلوم کر رہے تھے. جی, گھر میں بتا رہے ہیں کہ جنات کی کچھ شرارتیں نظر آ رہی ہیں نا, جی. تو یہ بھی ڈر جاتے ہیں, ان کے بچے بھی بعض اوقات ڈر جاتے ہیں اور بچوں کی والدہ بھی ڈر جاتی ہیں. عجیب سی کیفیت ایک نظر آ رہی ہے. جی, تو جنات کے شر سے, شریر جنات کے شر سے, کیونکہ نیک بھی جنات ہوتے ہیں اور وہ تکلیف نہیں پہنچاتے, جو شریر جنات ہوتے ہیں ان کے شر سے محفوظ رہنے کی کوئی دعا, کوئی وظیفہ, روحانی علاج بھی ارشاد فرمائے, اور کوئی عمل ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائے. اللہ کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے کو جنات کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے اور گھر میں امن اور سکون قائم فرمائے. میرے شیخ طریقہ میں سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 27 پر اس حوالے سے بھی روحانی علاج موجود ہے, جنات کے شر سے حفاظت کا روحانی علاج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 21 بار جو رات سوتے وقت پڑھ لے, اس رات وہ ہر قسم کے ناگہانی یعنی اچانک ہونے والے حادثات, شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار یہ روزانہ آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ اور آپ کے گھر والے شریر جنات اور انسانوں کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, میرے شیخ طریقہ امیر سنت کی ماہ ناصرف مدنی پنصورہ میں موجود ہے کہ سورہ بقرہ کی اندر جو آیت الکرسی موجود ہے نا, یہ آیت الکرسی جو ہے اس کو پورا ایک سفید کاغذ کے اوپر تحریر فرما لیجیے قلم سے نا, اور تحریر کر کے اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اپنے گھر میں اونچی جگہ پر اس کو لٹکا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کے گھر میں اور گھر والے جو ہے شریر جنات سے محفوظ رہیں گے. اور آپ کو یہ چاہیے کہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے اور دعوت اسلامی والے جو تعویذات اتاری کے بستے لگاتے ہیں آپ کے علاقے میں, وہاں رابطہ کیجیے اور ان سے بھی اس حوالے سے تعویذات حاصل فرما لیجیے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. ماشاءاللہ, تعویذات اتاریہ کے بستے بھی رابطہ فرمائیے انشاءاللہ عز و جل. اس کے بھی کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں باقاعدہ, اس کا تعویذات اتاریہ کے بستوں سے الحمدللہ عز و جل مکمل علاج بھی کیا جاتا ہے. تو آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات اتاریہ حاصل کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل استخارے کر دیے گئے ہیں, جوابات سماعت فرما لیجئے. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی, آپ نے اپنے رشتہ دار کی بچی کے حوالے سے معلوم کرنا چاہا تھا کہ بہت زیادہ روتی ہے, ڈر بھی لگتا ہے, سمینہ نام بتایا تھا. اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو استخارہ کر دیا ہے. استخارے میں بچی کے ساتھ نظر بد اور برے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالی خیر فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. بچی اگر چاہے تو خود پڑھ سکتی ہو, تلفظ اگر اس کے درست ہوں, مخارج درست ہوں تو وہ خود عمل کر لیں, نہیں تو گھر کا کوئی دوسرا فرد اس روحانی علاج پر عمل کرے. وہ روحانی علاج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو 16 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, یا بچی کی والدہ, والد, بھائی, گھر کا کوئی بھی فرد یہ پڑھ کر بچی پر دم کر دیں, پانی پہ دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ عز و جل بچی کا ڈر, خوف اور یہ جو کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اور دوسرا یہ کہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے حفاظت کے لیے یہ تعویذات اتاریہ آپ حاصل کر لیجئے اور بچی کے گلے میں ڈال دیجئے. انشاءاللہ عز و جل بچی کی
حفاظت رہے گی۔ اس کے بعد ہمارے عبدالغفار بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کام کی بہت زیادہ پریشانی ہے اور باری قرض تلے دبتا چلا جا رہا ہوں، تو آپ کا استخارہ کیا عبدالغفار بھائی۔ استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے، ہمت رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آزمائشیں آئی ہیں، ان آزمائشوں پر ثابت قدمی کی دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ عز و جل مجھے ثابت قدمی نصیب فرما، تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بس آزمائشوں میں پورا اتریں، میں ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ عبدالغفار بھائی پریشان نہ ہوں، اور روحانی علاج اس حوالے سے ایک بہت پیارا ہے، میں عرض کرتا ہوں، اور اگر آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر عمل کیا نا تو الحمدللہ عز و جل اس کی اتنی زیادہ اتنی برکتیں ہیں، آپ کو انشاءاللہ عز و جل برکتیں اس کی نظر آئیں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو استغفار کی کثرت کریں، توبہ اور استغفار کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، وقتاً فوقتاً توبہ، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار یہ پڑھتے رہیں۔ سید الاستغفار یہ اپنے معمولات میں شامل کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ہم پڑھنے کا معمول بنائیں، اور سچے دل کے ساتھ توبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ دیکھیں دل کو ایک سکون ملے گا، اور جو گھبراہٹ، بے چینی، بعض اوقات ذہنی سکون نہیں مل پاتا، قلبی سکون نہیں مل پاتا، تو یہ بعض اوقات ہماری خود گناہوں کی، ہماری خود شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم فرائض کی پابندی کریں، سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اچھے مدنی ماحول سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو جائیں، مدنی قافلے میں ہم سفر کریں، اور اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ ہم نکالتے رہیں وقتاً فوقتاً، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں ایسا قلبی سکون ملے گا، ذہنی سکون حاصل ہوگا، انشاءاللہ عز و جل برکتیں بھی ملیں گی اور فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ قرضے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا نا، اس کا بھی ایک وظیفہ ہے، مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں امیر السنت نے تحریر فرمایا ہے، آپ سماعت فرما لیجئے، صبح و شام 100 مرتبہ، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ یہ دعا آپ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، صبح و شام 100 مرتبہ، اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اس دعا کی اتنی زیادہ فضیلتیں مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اس کا قرضہ اتر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی آپ کو یہ وظیفہ مل سکتا ہے، اور مدنی پنصورہ یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما لیجئے، اور اس میں الحمدللہ عز و جل ایک باب ہے فیضان اوراد، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل بارے سے خلاصے نصیب ہوگی۔ ہمارے مشتاق بھائی کی قول تھی، آپ نے بتایا تھا کہ میری بہن ہے اور پھیپڑے میں ان کے کینسر ہو چکا ہے، کینسر کا بتایا، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ استخارہ الحمدللہ عز و جل کر دیا گیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، ڈاکٹری علاج جاری رکھیں، کینسر سے حفاظت کا روحانی علاج وہ آپ سماعت فرما لیجیے، اور اس پر عمل بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیم، اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجیے، اور ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے، مریض وہی پانی سارا دن پیے، یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ تو مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر عمل کیجیے گا، اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کی بہن کے پھیپڑوں میں جو کینسر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا
رب